مومنین کو پہنچا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے ایک ایسا واقعہ جس سے ایک انسان کامل مومن بن جاتا ہے. کہ فرمایا نا قتل اصحاب الاخدود، اور ہلاک کیے گئے خندق والے. تو آخر یہ خندق والے کون ہیں جس کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر بیان کیا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ صحابہ کرام کو بیان فرمایا. تو کیا وہ وقت ہوگا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا ہوگا. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، پچھلے دور میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا آپ کوئی نوجوان دے جسے میں یہ جادو سکھاؤں اور وہ تیرے ساتھ رہ کر سارے کام انجام دے. بادشاہ نے ایک نوجوان اس کے حوالے کر دیا کہ یہ روزانہ تیرے پاس آئے گا، تو اسے جادو سکھا دینا. لہٰذا وہ نوجوان جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں ایک راہب جو اللہ والا اسے روزانہ وہاں سے جب وہ گزرتا تو اسے وہ وہاں پر ملتا. اس کا ایک دن دل چاہا کہ میں اس اللہ والے کے پاس بیٹھوں تو صحیح کہ آخر کیا پڑھتا ہے، کیا سکھاتا ہے. اس کا دل چاہا، وہ ایک دن بیٹھ گیا. لہٰذا وہ جب وہاں سے اٹھا اور وہ جادوگر کے پاس پہنچا تو کافی دیر ہو رہی تھی، جس پر اسے جادوگر نے مارا. اب وہ جب واپس راہب کے پاس آیا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے بڑا مزہ آیا، سکون ملا، لیکن جب میں جادوگر کے پاس پہنچا ہوں تو اس نے مجھے بہت مارا ہے. لہٰذا راہب نے اسے ایک ترکیب سکھلا دی، کہا تو روزانہ یہاں آ کر بیٹھنا، لہٰذا جب تو گھر سے نکلے اور جادوگر کے پاس میرے سے ہوتے ہوئے جائے تو جادوگر سے کہہ دینا گھر والوں نے کام دیا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی. اور جب جادوگر کے پاس سے نکل کے میرے پاس بیٹھے اور گھر جائے تو گھر والوں سے کہہ دینا آج جادوگر نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے. لہٰذا یہ ہوتا رہا. اب چند دن گزرے تھے کہ دیکھا کہ راستے میں ایک جانور ہے اور وہ لوگوں کو گزرنے نہیں دے رہا. اب اس نے بھی گزرنا ہے، راہب کے پاس پہنچنا ہے، پھر جادو کے گھر کے پاس جانا ہے، لہٰذا کافی دیر ہو جائے گی. اب اس نے کہا اب میں لیتا ہوں ان دونوں کا امتحان کہ میرا راستہ کون سا صحیح ہے. اس نے اٹھایا پتھر اور عرض کیا باری تعالیٰ، اگر وہ راہب سچا ہے جو مجھے تیرے راستے پر لاتا ہے تو لہٰذا اس پتھر سے اس جانور کی موت ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تو اس نے وہ پتھر اٹھا کر جیسے ہی یہ الفاظ ادا کر کے مارا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا. لہٰذا اب وہ راہب کے پاس پہنچا اور راہب کو جا کر اس نے یہ واقعہ سنا دیا. تو پھر راہب نے اسے اس کی اوقات بیان کر دی. کہا آج تیرا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے مجھ سے بھی بڑا رتبہ عطا کر دیا ہے. اللہ والوں کے دامن سے وابستگی یہ کچھ عطا کر دیتی ہے. پھر ہوا یہ کہ پھر لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اس کی دعا سے وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتا تھا اور برس والوں کو بھی اس کی دعا سے شفا ہو جایا کرتی تھی. لہذا چند دن گزرے تھے کہ بادشاہ کا جو قریبی تھا وزیر، اس کو بیماری لاحق ہو گئی، آنکھیں خراب ہو گئیں. لہٰذا وہ بھی اپنی بینائی دکھانے کے لیے اسے پتہ چلا تو وہ بھی اس نوجوان کے پاس پہنچا اور کہا میری بینائی کا معاملہ ہے، سنا ہے تو اندھوں کو آنکھیں دیا کرتا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دیا کرتا ہے جو میرا اور تیرا رب ہے. کہا کہ پھر مجھے کیسے آنکھیں ملیں گی؟ کہا کہ تو ایمان لے آ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا فرما دے گا. لہٰذا وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور وہ نوجوان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے لہٰذا تیری آنکھیں کیسے آئیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں ایمان لایا اور اس نوجوان نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا کر دیں. وہ کہتا ہے خدا تو میں ہوں. بادشاہ نے کہا خدا تو میں ہوں، لہٰذا تو کسی اور کو کیسے مان سکتا ہے؟ اس کو قید کروا دیتا ہے اس وزیر کو اور خوب اس کی جو ہے
کہتا ہے کہ اسے مارو جب تک یہ اس نوجوان کا پتہ نہ دے۔ لہٰذا جب اسے مارا جاتا ہے وہ اس نوجوان کا پتہ دے دیتا ہے، اور لوگ جا کر اس نوجوان کو بھی لے آتے ہیں، اور پھر بادشاہ کہتا ہے اس نوجوان کو مارو جب تک یہ اس راہب کو نہ لائے جس نے اس کو ایمان عطا کروایا۔ لہٰذا وہ نوجوان کو بھی مارتے ہیں، لہٰذا وہ راہب کا پتہ دے دیتا ہے۔ اب راہب کو لایا جاتا ہے اور تینوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ راہب سے کہا جاتا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں خدا ہوں، اللہ نہیں۔ لیکن وہ راہب کہتا ہے میرا خدا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، میں تجھے کیسے خدا کہہ سکتا ہوں جبکہ میرا خدا تو اللہ تعالی ہے۔ وہ کہتا ہے اسے بیچ میں سے چیر دو، اور اسے بیچ میں سے چیر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے، اس سے بھی یہی بات کرتا ہے، لیکن اس کے بھی دل میں ایمان ایسا راسخ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا، لہٰذا اسے بھی بیچ میں سے چیر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ کیسا ایمان مضبوط ہے کہ آزمائش موت کے وقت بھی آ رہی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے۔ یہ انسان کو سکھانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور کبھی کبھی تو موت تک آتی ہیں، لہٰذا اس مومن کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نوجوان کو لایا جاتا ہے، اور پھر بادشاہ کہتا ہے لے جاؤ اس مومن کو، اس نوجوان کو، اپنے چند لوگوں کو کہتا ہے کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اگر یہ ایمان چھوڑے تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہاں سے نیچے پھینک دینا۔ لہذا اب نوجوان ہی بچا ہوتا ہے، اسے پہاڑ کی چوٹی پر جب اس کے لوگ لے کر جاتے ہیں بادشاہ کے، تو اسے کہتے ہیں کیا تو باز آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نا، میرا رب تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اے اللہ تم مالک ہے، تو ہی مجھے ان سے بچا۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو ہوا چلتی ہے جس سے وہ تو جمع رہتا ہے، لیکن بادشاہ نے جتنے لوگ اس کے ساتھ بھیجے ہوتے ہیں سب کے سب پہاڑ سے گر جاتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تو کیسے بچ گیا؟ تجھے تو میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ پہاڑ سے نیچے پھینک دیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ لہٰذا بادشاہ پھر چند لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنی رعایا میں سے، اور کہتا ہے اسے لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اسے سمندر میں پھینک دینا۔ اب اس نوجوان کو جب سمندر میں لے کر جاتے ہیں، اسے پھینکنے کی تیاری ہی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا، تو میرا مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کشتی لہرائی جاتی ہے اور وہ کشتی پلٹ جاتی ہے، جس سے وہ نوجوان تو اپنی جگہ پر جمع رہ جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں جو اسے سمندر سے نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ تیسری مرتبہ بادشاہ کے پاس دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ اب بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ تجھے آخر کیسے مارا جائے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تو اپنی تمام رعایا کو، اس شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر، اور لوگوں کو جمع کر کے مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکا دے، اور پھر ایک تیر کمان سے نکال کر ان الفاظوں کے ساتھ میری طرف پھینک کہ تو کہے گا کہ اس نوجوان کے رب کے نام سے کہ میں اسے ہلاک کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے موت عطا کر دے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لہذا اب بادشاہ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے کہلوا کیا رہا ہے، بلکہ بادشاہ اس جنون کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اسے مارنا ہے۔ لہذا وہ سب کو دعوت دے دیتا ہے اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر بادشاہ اسی انداز میں، اسی الفاظ کے ساتھ جب تیر پھینکتا ہے اور اس نوجوان کی کن پٹی پہ لگتا ہے تو وہ نوجوان وہیں شہید ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سب پہلے بادشاہ کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نوجوان کو جب اللہ کے نام سے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسی وقت پکار اٹھتے ہیں کہ ہم بھی اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ اب بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، ہر چیز میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ ان سب کے لیے خندق تیار کرتا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور کہتا ہے کہ جتنے کلمہ گو ہیں ان سب کو اس خندق میں آگ لگا کر پھینک دو۔ اللہ اکبر! اس خندق کے اندر آگ لگائی جاتی ہے،
ایک ایک کر کے کلمہ گو سے پوچھا جاتا ہے. اور دیکھیے ایک لمحے کے اندر ایمان کیسا راسخ ہو رہا ہے اور آزمائش کتنی سخت آ رہی ہے، جس سے پتہ یہ چلا جتنا زیادہ ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائشیں اس پر اترتی ہیں، اور جب وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ آخرت کی جتنی منزلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سب اس کی آسان ہو جاتی ہیں. لہٰذا اب جب ان خندق کھودی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، یہ کہتے جاتے ہیں اور اس خندق کے اندر کودتے جاتے ہیں. لہٰذا روایت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ماں ایسی آتی ہے جس کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے، وہ کونے پہ آ کر وہ تھوڑی سی لڑکھڑا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو گویائی عطا فرماتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے میری ماں اس میں کود جا، یہ آگ نہیں بلکہ راحت ہے. وہ عورت بھی اس میں چھلانگ لگا دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی آخری امت کے لیے اس آیت کو بیان کر کے یہ واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ وہ تمام خندق والے جنہوں نے خندق کو کھودا تھا، وہ بادشاہ سمیت اس کی تمام رعایا، وہ تمام کے تمام کو ہم نے آگ کے اندر تخیل دیا ہے. لہٰذا جو مومنین خندق کے اندر کودے تھے وہ تو جنت میں چلے گئے، لیکن جنہوں نے خندق کھودی تھی، کھدوائی تھی، جس طرح بھی شامل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو آگ کے ایندھن کے اندر پھینک رکھا ہے. لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مومنین، اگر تم اسلام کے راستے میں چلتے ہو، حق کے راستے میں چلتے ہو تو چلتے رہو، اور حق کے راستے میں جو مصائب آئیں، جو علام تم پر ٹوٹیں، ان پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انہی مصائب کی وجہ سے تمہاری آخرت کو سنوارتا ہے اور تمہارے آخرت کے درجات کو بلند فرماتا ہے. لہٰذا دنیا میں آنے والی آزمائش پر انسان کو لڑکھڑانا نہیں چاہیے. یہی پیغام ہمیں محرم الحرام کے اس عظیم واقعے سے بھی ملتا ہے جو کربلا